بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. ہم بحث اس بات پر کر رہے تھے کہ اگر شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہے اور شبہ محصورہ میں احتیاط واجب ہے، اگر کوئی مورد مشتبہ آ جائے کہ آیا اس کو ہم شبہ محصورہ میں داخل کریں یا شبہ غیر محصورہ میں داخل کریں. تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ مشکوک مورد میں شبہ غیر محصورہ میں داخل کریں گے اور احتیاط واجب نہیں ہوگی اس مشکوک مورد میں بھی. اس لیے اگر 1000 لیوان میں سے ایک خمر ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ شبہ محصورہ ہے یا غیر محصورہ ہے، تو اس کو ہم شبہ غیر محصورہ کی طرح احتیاط واجب نہیں ہے. 2 دلیل کے تحت، ایک دلیل کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منہ بعینہ، روایات کی دلیل ہے. دوسری صاحب درر آقائے مؤسس قوم حائری صاحب کی دلیل تھی کہ ہمارے عقلائیہ یہ ہے کہ شراب نہیں ہے. ان 2 دلیلوں سے ثابت ہوتا تھا کہ اس مشکوک مورد میں بھی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اب احتیاط کی ضرورت نہیں تو ہے، شبہ غیر محصورہ میں اب بحث مکمل تو ہو گئی ہے، صرف 2 نقطے آپ کے سامنے اور پیش کرنا ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ آیا ایسے مورد میں کہ جہاں پر احتیاط واجب نہیں حلال ہے، آیا ایسے پانی مشکوک سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو پہلے ایک آسان مثال میں سمجھا جائے، پھر ہم اپنی مثال میں آتے ہیں. ایک ہی پانی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پانی ہے
یا پیشاب ہے یا شراب ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ شراب بعض ایسے ہوتے جو پانی کے رنگ کے ہوتے ہیں، پیشاب بھی بعض اوقات ایسے ہوتے جو پانی کے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مایا جو ہمارے سامنے ہے، السلام علیکم، ایک ہی لیوان ہے، پانی ہے، پیشاب ہے یا خمر، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ویسے تو اس میں اصل براعت جاری ہوئی شبہ موضوعیہ کی بنیاد پر اصالت الحلیہ جاری ہوگی، لیکن کیا اس پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اصالت الحلیات جاری ہونے کے باوجود، اصالت الجواز جاری ہونے کے باوجود، آیا اس مشکوک پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے یا وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ حلیات ہونا الگ مسئلہ ہے، وضو کی اجازت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ذرا غور کریں گے تو بات آپ کے اذہان کے قریب ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو کہ ایک لیوان جو مردد ہے کہ پانی ہے یا بول ہے یا خمر ہے، مردد بین تین چیز ہے، اور اس کو کہتے ہیں شبہ بدویہ ہے، شبہ ابتدائی ہے، شک کے در تکلیف ہے کہ آیا اس سے بچنا واجب ہے یا واجب نہیں۔ تو اس میں شبہ بدویہ میں اصالت الحلیات و اصالت الطہارت تو جاری ہے کہ حلال بھی ہے، اور حلال بھی کا مطلب آپ پی بھی سکتے ہیں، اور طہارت پاک بھی ہے۔ اصالت الحلیات، اصالت طہارت جاری ہے اس میں، اصل شبہ بدویہ میں۔ لیکن پھر بھی سوال یہ ہے کہ مویا جس میں اصالت الحلیات و طہارت جاری کیا ہے، آیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ ہر پاک چیز سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے کہ جائز ہو جائے، ہر حلال چیز سے بھی ضروری نہیں کہ وضو کرنا جائز ہو جائے۔ مثلا دودھ پاک بھی حلال بھی ہے، لیکن وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پاک و حلال ہونا الگ مسئلہ ہے، وضو کرنا الگ مسئلہ ہے۔ تو سوال یہ کہ ہم نے اصل کی بنیاد پر اس کو حلال و پاک تو مانا، لیکن اس کے باوجود اس سے وضو کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہ ایک نیا سوال ہے۔ یعنی اس نقطے پر آج توجہ کرنا ہے۔ اصالت الحلیت و طہارت نے آ کر اس مشکوک کو آپ کے لیے پاک بھی بنایا، آپ کے لیے حلال بھی بنایا، لیکن وضو کرنا جائز ہے جائز نہیں؟ جواب نہیں، وضو کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کو مد نظر، ایک پانی کہ جو مشتبہ ہے، پانی ہے یا بول ہے یا خمر ہے، اصالت الحلیت اصالت طہارت جاری کی شبہ بدویہ، اس کی بنیاد پر حلال و طہارت تو ہو گیا، لیکن وضو کرنے کی اجازت کہتے نہیں، وضو کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اصل میں کیوں پر غور کرنا کہ جب حلال بھی ہے، طاہر بھی ہے، تو پھر کیوں وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں، یہ ہے مسئلہ۔
اس لیے کہ وضو میں حلیات و طہارت کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ وضو میں انسان کے لیے لازمی ہے کہ پانی سے وضو کرے، اور اس کا پانی ہونا ثابت نہیں ہے۔ اصالت الحلیت طہارت سے حلیت تو ثابت ہوتی ہے، طہارت ثابت ہوتی ہے، لیکن پانی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جب تک کہ احراز ماء نہ ہو جائے تب تو وضو نہیں کر سکتے۔ اصالت الحلیات، اصالت طہارت پانی ہونے کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، خالی حلال ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، طہارت کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن پانی ہونے کو ثابت نہیں کر رہے۔ جب پانی ہونا احراز نہیں ہوا تو وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وضو کے اندر لازمی ہے کہ پانی ہونا چاہیے۔ اب یہ پانی ثابت نہیں ہوا کیونکہ ہو سکتا ہے پیشاب ہو سکتا ہے کہ خمر ہو، ہمیں کیا پتہ ہے۔ اس لیے جو ہے پانی ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب تک کہ ایک مائع کے بارے میں احراز نہ ہو جائے کہ پانی ہے تب تک وضو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ یہاں پر پانی ہونا ثابت نہیں کیا، اصالت الطہارت نے طہارت کو ثابت کیا ہے، اصالت الحلیت نے حلیت کو ثابت کیا ہے، لیکن اصالت الطہارت اور اصالت الحلیت پانی ہونے کو نہیں ثابت کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ مشکوک چیز ہے اس لیے آپ پینے کی اجازت ہے، آپ کے لیے کہا گیا کہ مشکوک چیز ہے اس لیے پاک ہے، لیکن مشکوک ہونے کی وجہ سے پانی ثابت کسی طرح نہیں کیا گیا ہے۔ پانی جب ثابت نہیں ہے تو وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پانی کے بغیر جب تک احراز نہ ہو کہ پانی ہے تب تک وضو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اصالت الحلیات، اصالت الطہارت اپنا کام کرنے کے باوجود بھی اس مشکوک چیز کو پانی نہیں بنا سکتا ہے۔ جب پانی نہیں بنا سکتا ہے تو احراز ماء ضروری ہے وضو کے لیے۔ سوال جب احراز ماء نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو انشاءاللہ جی کچھ ہمارے اچھا کچھ آواز آ رہی تھی نا، اچھا باہر سے آواز ہے، کوئی مجلس کی آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کس نے کہا ہوگا۔ تو آپ نے جو نقطہ ملاحظہ فرمایا، دوبارہ خلاصہ عرض کریں۔ ایک مائع کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ پانی ہے یا پیشاب ہے یا خمر ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک ہی لیوان ہے، شبہ بدویہ ہے۔ سوال شبہ بدویہ ہے اس لیے کہ ایک ہی لیوان میں شک ہے، شبہ محصورہ ہے غیر محصورہ والا مسئلہ نہیں یہاں پر، شبہ بدوی ہے کہ پیشاب ہے یا پانی ہے یا خمر ہے، شبہ بدویہ ہے۔ اور شبہ بدویہ ہونے کے ساتھ یہاں پر بات یہ ہے کہ شبہ بدویہ میں شبہ بدویہ میں اصالت الحلیات جاری ہے، کہ شبہ بدویہ میں اصالت الحلیات، اصل براءت، اصل طہارت جاری ہوا کرتا ہے۔ اصالت الحلیات جاری کر کے ہم نے کہا یہ مشکوک مائع حلال ہے، یعنی پی سکتے ہیں۔ اصالت الطہارت نے آ کر کے کہا کہ یہ مائع پاک ہے، یعنی کپڑے پر لگ جائے تو نجس نہیں ہے۔ یہ دو بات تو ہے، لیکن کیا اصالت الحلیات اور اصالت الطہارت جاری کرنے کے باوجود اصالت الحلیات اور اصالت الطہارت جاری کرنے کے باوجود کیا اس مشکوک مائع سے جس میں اصالت الحلیت و طہارت جاری ہو چکا ہے اس کے باوجود اس مائع سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔
اس مائع مشکوک سے وضو کر سکتے ہیں نہیں، کیونکہ بات صرف یہ ہے کہ طہارت و حلیت ثابت ہوئی ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ اس لیے جو ہے ہم جواب منفی میں دیا کرتے ہیں کہ وضو کرنا جائز نہیں، اصالت و طہارت و حلیت کے باوجود ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں لازمی ہے کہ انسان پانی سے وضو کرے، اور اصالت الحلیت پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے، اصالت الطہارت پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصالت الحلیت حلال ہونے کو ثابت کرتا ہے، پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ اصالت الطہارت طہارت ہونے کو ثابت کرتا ہے، پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ جبکہ وضو میں شرط یہ ہے کہ پانی احراز ہو، پانی ثابت ہو، تب جا کر اس سے وضو کرنے کی اجازت ہوا کرتی۔ یہ پانی ثابت ہی نہیں ہے۔ اصالت و حلیت جاری کرنا، طہارت جاری کرنے سے پانی تھوڑی ثابت ہوتا ہے کوئی، پانی ثابت نہیں ہے، اس لیے وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس شبہ بدویہ میں جس طرح وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اصالت الحلیت اور اصالت الطہارت جاری کرنے کے باوجود، بالکل اسی طریقے سے ما نحن فی میں بھی، کہ جہاں پر ہماری گفتگو ہے، کہ جہاں پر ہم شبہ غیر محصورہ کی گفتگو کر رہے تھے، کہ جس میں 1000 لیوان میں سے ایک مردد ہے کہ خمر ہے یا نہیں، تو آپ نے شبہ غیر محصورہ میں حکم لگایا سوال کرو لا یجب الاجتناب عنہ۔ شبہ غیر محصورہ والے افراد میں اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، یہ اس مائع کو پانی ہونا ثابت نہیں کرتا ہے، احراز مانی کرتا ہے۔ جس طرح اصالت الطہارت پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے، اصالت الحلیت پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا، اور وضو میں پانی ہونا، احراز ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شبہ غیر محصورہ میں اگرچہ کہ واجب نہیں ہے اجتناب کرنا، لیکن اس کے باوجود اجتناب نہ کرنا، اجتناب واجب نہ ہونا، یہ اس مائع کو پانی ثابت نہیں کرتا ہے۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اجتناب واجب نہیں ہے، اجتناب واجب نہیں ہے، یہ پانی ہونا تو ثابت نہیں کرتا ہے، اور جب تک پانی ہونا ثابت نہیں کرے گا وضو کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وضو میں پانی کا ہونا لازمی ہے، پانی کا احراز کرنا لازمی ہے، تب جا کے وضو کرنے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ بس آج دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں، مسئلہ شبہ بدویہ کہ یہ مائع پانی ہے یا پیشاب ہے یا خمر ہے، اس میں اصل برات جاری کریں گے، اصالت الحلیہ جاری کریں گے، اصل طہارت جاری کریں گے، لیکن پانی ہونا احراز نہیں کرتا، وہ پانی احراز نہیں کرتا تو وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ حلال ثابت ہو گئے، اگرچہ کہ طہارت ثابت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی احراز نہیں ہوا، اس لیے اصالت الحلیت پانی کو احراز نہیں کرتا، اصالت الطہارت پانی کو احراز نہیں کرتا ہے۔ پانی ہونا جب ثابت نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تھی گفتگو شبہ بدویہ میں، تو یہی بات شبہ غیر محصورہ میں بھی لے کر آئیں۔ شبہ غیر محصورہ میں ہر فرد کی نسبت سے یہاں پر لا یجب الاجتناب عنہ، شبہ غیر محصورہ میں اجتناب واجب نہیں ہے، اجتناب واجب نہیں ہے۔ عدم وجوب اجتناب یہ مشکوک چیز کو پانی ہونا ثابت نہیں کرتا ہے۔ جب پانی ہونا ثابت نہیں ہے تو وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بالکل شبہ بدویہ کی طرح شبہ غیر محصورہ میں بھی چونکہ لا یجب الاجتناب عنہ یہ حکم عدم وجوب اجتناب کا اس مشکوک مائع کو پانی ہونا ثابت نہیں کرتا ہے۔ جب پانی ہونا ثابت نہیں کرتا ہے تو وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وضو صرف احراز ماء کے بعد ہوا کرتا ہے، یہاں پر احراز ماء نہیں، اس لیے وضو کرنا چاہے شبہ غیر محصورہ میں افراد کثیر بھی ہو جائے تو آپ کے لیے طہارت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں حلیات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے حلال طہارت ہے، لیکن وضو کے لیے احراز ماء چونکہ لازم تھا، اس لیے کثرت افراد کے باوجود بھی اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شبہ غیر محصور میں افراد زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہونے کے باوجود ان میں سے ہر فرد سے جب وضو نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ شبہ غیر محصورہ میں ہر فرد سے وضو کرنے کی اجازت نہیں، اگرچہ کہ اصالت الحلیہ تو اصالت طہارت جاری ہو جائے گا لیکن وضو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تھا آج کا پہلا نقطہ۔ ہم نے آپ کے سامنے شبہ غیر محصورہ میں خلاصتاً دو دلیل پیش کی تھی کہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک روایات کل شیء لک حلال ولی، دوسری آغا حائری کی دلیل کہ امارہ عقلائیہ قائم ہے کہ یہ خمر نہیں ہے۔ مشتبہ میں ہر فرد کو اٹھا کے دیکھیں گے کہ امارہ عقلائیہ قائم ہے کہ یہ خمر نہیں ہے، اس بنیاد پر 1000 کے 1000 10,000 کے 10,000 یہ سب کے سب جو ہے خمر نہیں ہے، ہمارے عقلائیہ کی بنیاد۔ ان دو دلیلوں کا سہارا لے کر ہم نے شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہے یہ حکم آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب دیکھیں کہ ان دو دلیلوں کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں اور ہمارے عقلائیہ کی روشنی میں، دونوں کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا وضو کرنے کی اجازت ہے یا وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ شبہ بدویہ میں وضو کرنے کی اجازت نہیں، اصالت طہارت اصالت حلیت کے باوجود۔ شبہ غیر محصورہ میں بھی وہی قانون آ سکتا ہے کہ اجتناب واجب نہیں ہے لیکن یہ عدم وجوب اجتناب
پانی ہونے کا احراز نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس میں بھی وضو کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ عدم وجوب اجتناب کی دلیل روایات تھی، تو روایات کی روشنی میں بھی کیا وضو کرنا جائز نہیں ہے، یا ہمارے عقلائیہ کی روشنی میں وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ اس پر اب آئیں گے، دونوں کی تحقیق کو ملاحظہ فرمائیں کہ روایات کی بنیاد پر وضو کرنا جائز نہیں، یا ہمارے عقلائیہ کی نظر میں وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم دلیل لا یجب الاجتناب شبہ غیر محصورہ میں روایات کو قرار دیں تو ایک نتیجہ الگ آئے گا، اور اگر شبہ غیر محصورہ میں عدم وجوب اجتناب کی دلیل ہمارے عقلائیہ حائری قرار دیں تو نتیجہ الگ آئے گا۔ دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے، ایک میں وضو کرنے کی اجازت ملے گی اور ایک میں وضو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے دونوں کی تفصیل کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ اگر روایات ہماری دلیل و شبہ غیر محصورہ میں لا یجب الاجتناب کے لیے، یعنی کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منہ بعینہ، تو یہ روایات فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حلیت کا حکم ثابت کر رہی ہے، جواز ارتکاب کا حکم صادر کر رہی ہے روایات۔ لیکن یہ روایات پانی ہونے کو ثابت نہیں کر رہی، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ کا ہے خالی۔ حلال کا مطلب جواز ارتکاب ہے، یعنی آپ پی سکتے ہیں نہیں، لیکن اس سے کہاں پتہ چلتا ہے کہ پانی ہے؟ پانی ہونے کا لفظ اس میں نہیں آیا ہے، احراز ماء روایات میں نہیں ہے، اس لیے روایات کی روشنی میں آپ اس پانی کو پاک بھی اس مائع کو پاک بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس مائع کو پی بھی سکتے ہیں، لیکن پانی ہونا احراز نہیں ہو رہا ہے۔ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ کا ہے، فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بَعِینَہ، جب تک حرام پتہ نہیں ہے تب تک جو ہے حلال ہے آپ کے لیے۔ یہ حلال ہونے کا لفظ پانی ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے، پانی ہونے کو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ خالی حلال کا ہے نہیں۔ ہاں حلال جو ہے اس روایت میں صرف حلال کو کہا ہے، احراز ماء نہ لیوان اول کو ثابت کرتا ہے، نہ لیوان دوم کو، نہ لیوان سوم کو، الی آخر 1000 لیوان تک، وہاں پر کسی لیوان کو پانی ہونا ثابت نہیں کر رہا ہے۔ جواز ارتکاب و حلیت تو طہارت ثابت کر رہا ہے، مگر جو ہے حلیت جو ہے ثابت کرنا یہ اس کا لازمہ پانی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں حلال ہوا، جیسے دودھ ہے، حلال ہے، پینا بھی جائز ہے، پاک بھی ہے، لیکن وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے دودھ کی طرح ہے سمجھ۔ پانی تو ابھی تک احراز نہیں کیا اس نے، پانی نہیں احراز کیا نا، حلال ہونا ثابت کیا ہے نا۔ بس اس بنیاد پر روایات کی روشنی میں ہم اس پانی سے جو شبہ غیر محصورہ کا پانی تھا اس سے وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے پانی ثابت نہیں کیا ہے۔
اس نے حلال ثابت کیا سر، روایت نے جو کہا خالی حلال کا ہے، فہو لکا حلال، یہ جملہ تھا اس کا. آپ کے لیے مشکوک جو ہے چیز آپ کے لیے حلال ہے. پانی کہاں ثابت کیا اس نے؟ جب پانی ثابت نہیں تو وضو میں لازمی ہے انسان کے لیے کہ احراز ماء کرے تب وضو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جب تک احراز ماء نہیں ہو تب تک جو وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس روایات کی روشنی میں شبہ غیر محصورہ کے جتنے افراد ہیں، چاہے 1000 ہو، 2000 ہو، 5000 ہو، 10,000 ہو، ان سے وضو کرنے کی اجازت نہیں، خالی اس کو پینے کی اجازت ہے. وہ پاک ہے مثلا، لیکن وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. مائع کی جیسے حلال ہے، بس آپ کے لیے حلال ہے، لیکن پانی ہونا ثابت تو نہیں کیا اس کو. سامنے پتہ نہیں ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، پانی ہے، کچھ. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے آپ نہیں، پانی ہے وہ ثابت نہیں، وہ جو ہے آپ کے لیے کا مشکوک ہے، اس لیے آپ پیے نہیں، چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیشاب ہی کیوں نہ ہو، آپ کو پینے کی اجازت نہیں ہے. بس اتنی بات ہے نا. پیشاب بھی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی. اگر خمر بھی پی لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے. پیا، بس وہی تو بات ہے، اصل بات تو یہ ہے. نہیں تو یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو کہا جائے کہ پی لو، جب پیشاب یہ تو بھی پیو، چاہے جو ہے وہ خمر ہے پھر بھی پیو، بس اتنا کہا ہے آپ کو شریعت. ہاں آپ کو یہ ہاں